کل رات میں کدے میں جب حادثہ ہوا، ظاہر شراب پی گیا میرے حساب میں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا، اور نہ ظاہر نے ہمارے حساب میں کچھ پیا، کیونکہ ہمارا حساب کھاتا ہی نہیں ہے کوئی۔ بہرحال یہ ایسے ہی ایک شعر ذہن میں آیا تو ہم نے کہا سنا دیں، جبکہ ذکر ایک مسافر مولوی کا ہے جو تقریباً آج سے 10-11 سال پہلے لکھی تھی۔ 10-11 سال کیا، بلکہ ٹو بی ویری فرینک یہ کتاب ستمبر 2009 میں چھپی ہے۔ اس سے ایک مضمون مسافر مولوی۔ شہر جانے والی بڑی سڑک سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھی۔ گاؤں سے دور ہونے کی وجہ سے بس اسٹاپ پر صرف اس وقت ہی رونق ہوتی جب شہروں کے درمیان چلنے والی بس وہاں 5-10 منٹ کے لیے قیام کرتی، تاکہ سواریاں چائے پانی پی لیں یا ہوائے ضروری سے فارغ ہو سکیں۔ ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہوٹل تھا جس پر شہر جانے والے مسافر بس کا انتظار کرتے۔ ایک پیٹرول پمپ تھا جس پر ٹرک اور دیگر گاڑیاں پیٹرول یا ڈیزل کے لیے رکتے۔ کچھ ڈرائیور حضرات کھانے یا چائے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ ہوٹل کے مالک بدرو نے ہوٹل کے ساتھ ہی اینٹوں سے احاطہ کر کے نماز کے لیے تھوڑی سی جگہ مخصوص کر کے ایک چٹائی کا بھی انتظام کر دیا تھا، تاکہ نمازی حضرات کو کوئی مشکل درپیش نہ آئے۔ اس کی وجہ سے ٹرک ڈرائیوروں اور دوسرے مسافروں کو نماز کی سہولت ہو گئی تھی۔ ہوٹل کے ساتھ ہی ایک لکڑی کے کھوکے میں پان سگریٹ بھی مل جاتے تھے۔ ایک بڑے درخت کے نیچے جمن نائی نے بھی ایک میز اور ایک کرسی ڈال کر اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ ایک کھوکے پر پکوڑے بھی مل جاتے تھے، جس کے ساتھ ہی ایک ٹھیلے پر کیلے اور دوسرے پھل بھی دستیاب ہوتے۔ دکاندار حضرات اور دیگر مسافر انفرادی طور پر نماز ادا کرتے۔ عموماً عشاء کے وقت زیادہ گہما گہمی رہتی، کیونکہ شہر جانے کے لیے آخری بس اسی وقت آتی تھی۔ مسافر بھی زیادہ ہوتے کیونکہ آس پاس کے دوسرے گاؤں سے شہر جانے والے رکشا یا ٹانگوں سے آ کر وہیں شہر جانے والی بس کا انتظار کرتے تھے۔ آخری بس کے جانے کے بعد ہی سارے دکاندار اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے۔ ایک دلچسپ واقعہ قریبی گاؤں کے ایک مولوی صاحب ایک رات ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ قریبی گاؤں کے ایک مولوی صاحب بذریعہ رکشا آنے کے بعد شہر کی بس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر دکانداروں نے مولوی صاحب سے باجماعت نماز پڑھانے کی استدعا کی۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی وقت کم ہے، بس کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور وہ نکل گئی تو صبح تک دوسری بس نہیں ملے گی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آخری بس آتے ہی روانہ ہو جاتی ہے، انتظار نہیں کرتی۔ آپ لوگ تو یہیں کے ہیں، بس نکل گئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس لیے بھائی میں تو شہر جا کر ہی نماز ادا کروں گا۔ لوگ بضد ہوئے کہ باجماعت کا ایسا موقع قسمت سے ہی ملتا ہے۔ مولوی صاحب قصر نماز کا بہانہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا گاؤں صرف 2 میل کے فاصلے پر تھا اور شہر بھی فقط 20 میل کی دوری پر تھا، اس لیے مجبوراً مولوی صاحب کو راضی ہونا پڑا۔ مولوی صاحب کے علاوہ 2 مسافر اور بھی تھے، لیکن وہ اسی گاؤں کے تھے، اس لیے سوائے مولوی صاحب کے کسی اور کو بھی پریشانی نہ تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مولوی صاحب اور دیگر نمازی ابھی تیسری رکعت کے لیے سجدے میں گئے ہی تھے کہ بس آ پہنچی، اور اس نے ہارن بجا کر روانگی کا اعلان بھی کر دیا۔ مسافروں میں بے چینی پیدا ہوئی، لیکن مجبور تھے۔ ادھر مولانا نے بھی سجدہ کچھ زیادہ ہی طویل کر دیا۔ بس کے جانے کی آواز پر ایک نمازی نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا تو مولوی صاحب کو غائب پایا۔ وہ اینٹوں کی منڈیر پھلانگ کر بس پر روانہ ہو چکے تھے۔ اس نے فوراً اللہ اکبر کہہ کر سب کو اٹھا دیا۔ نمازیوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب تو جا چکے اور نماز بھی ابھی ادھوری ہے، بس جا چکی تھی، ساتھ بھی مولوی صاحب بھی۔ سب کو نماز لوٹانا پڑی۔ نمازی دکانداروں کی بے جا ضد کی وجہ سے نقصان میں فقط 2 مسافر رہے جن کی بس نکل گئی تھی۔ اس پر کچھ سوال اٹھتے ہیں۔
مولوی صاحب اگر نماز چھوڑ کر نہ جاتے تو بس نکل جاتی۔ اس صورت میں مولوی صاحب کیا کرتے؟ ایک، صبح تک سردی میں وہیں بیٹھ کر انتظار، یا 2 میل پیدل چل کر واپس گھر جاتے۔ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ ایسی فرمائش کیوں کرتے ہیں جو دوسروں کو آزمائش میں ڈال دیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے امام پاکستان آئے تھے تو انہیں کوئٹہ میں مسافر ہونے کے باوجود نماز ظہر کی امامت کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ چوتھی بات، مسافر ظہر نمازوں کی امامت کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیا 2 رکعت قصر کے بعد سلام پھیرنے سے 4 رکعت پڑھنے والے دوسرے مسافروں کو پریشانی نہ ہوگی؟ پانچویں بات یہ بھی ہے کہ مسافروں کے لیے قصر نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن کسی مقیم امام کے پیچھے پوری نماز کی اجازت ہے۔ بتائیے کیا مسافر کو ظہر، عصر یا عشاء کی امامت کرنے کی اجازت ہے؟